بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میرا نام مصطفیٰ ملک ہے اور میں ملٹن کینیڈا سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح نامور اسکالر جناب ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب کے بارے میں بتاتا چلوں کہ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی اور لامس جیسے بڑے اداروں میں یہ پڑھاتے رہے ہیں، اور یونیورسٹی آف ویلز سے انہوں نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، اور میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے یہ ٹائم دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کو ویلکم کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، ایک بار پھر آپ نے ٹائم نکالا۔ آپ کی بڑی عنایت ہے جناب، آپ مجھے موقع فراہم کرتے ہیں، میری خوش قسمتی ہے کہ آپ نے میرا انتخاب کیا۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، ایک آج کا جو پروگرام ہے نا، یہ تھوڑا سا، یہ ہم جو 6 پروگرام ہم کر چکے ہیں ان کا ایک قسم کا راؤنڈ اپ ہم کرنے والے ہیں، تھوڑا سا خاص طور پہ جو ہماری ڈسکشن ہوئی تھی اویس اقبال صاحب کے ساتھ گریٹ ڈیبیٹ کے نام سے، اس کا میں چاہتا ہوں کہ ایک فالو اپ ہو، ہم آپس میں دیکھیں کہ اس میں کیا ٹھیک رہا، کیا غلط رہا، کیا کھویا، کیا پایا، کیا بہتر کیا جا سکتا ہے۔ تو میرا بیسیکلی سوال یہ ہے کہ الحاد کتنا بڑا چیلنج ہے آپ کے نزدیک، الحاد کتنا بڑا چیلنج ہے اس دور کا؟ اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری جو ڈیبیٹ اویس اقبال صاحب سے ہوئی، آپ آج بیٹھ کے کیا سوچتے ہیں، کیا اس میں بہتری کی جا سکتی تھی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مطمئن ہیں کہ جو کچھ ہوا بالکل آپ ٹھیک رہے؟ لیکن مطمئن تو کبھی بھی اپنے کام سے نہیں ہونا چاہیے، لیکن میرے اندر اس پروگرام کے بعد کوئی بہت سیریس عدم اطمینان بھی نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو ایک بڑی خامی تھی وہ میری وجہ سے تھی، اور وہ میرا اصرار تھا کہ یہ ہم 3 3 منٹ کے دونوں کو موقع فراہم کریں گے۔ میرا خیال ہے رائٹ۔ کہ وہ کوئی بہت کامیاب تجربہ نہیں تھا۔ ہونا یہ چاہیے کہ اس کو فلیکسیبل رکھا جائے، اور کہنے والا جو کہنا چاہتا ہے کہے، ظاہر ہے اس کو ہی جی کہا جائے گا کہ آپ نے پوری تقریر نہیں کرنی، آپ جی اپنی بات کو مکمل کریں، پھر جی دوسرے صاحب بات کریں گے۔ آ، تقریباً اویس اقبال صاحب نے ہماری اس بات کو مان لیا کہ وہ درمیان میں ٹوکیں گے نہیں۔ 1 2 مرتبہ جی ظاہر ہے اگر انہوں نے کچھ ٹوکنے کی کوشش کی تو خود ہی پھر وہ سنبھل گئے۔ اس جی لیے مجھے ان سے اس گفتگو میں جس انداز سے انہوں نے گفتگو کی کوئی گلہ نہیں ہے، سوائے اس بات کے کہ آخر میں انہوں نے پے در پہ بہت سے سوالات کر دیے، لیکن مجھے اس پر بھی کوئی پریشانی، کوئی گلہ نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ملک صاحب، لوگوں کے سامنے دونوں نقطہ نظر ہونے چاہیے۔ لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ان تمام معاملات کے بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں۔ میری جہاں کوئی کمی کمزوری ہے میں نے اعتراف کر لیا۔ انہوں نے کوئی سائنس اور فلسفے سے متعلق ایک سوال کیا جو مجھے سمجھ میں نہیں آیا، میں اس کا کیا جواب دوں جب مجھے یہ سوال ہی سمجھ میں نہیں آیا؟ تو میرا ٹھیک خیال ہے۔ ہے کہ اسی چیز کو میں پروموٹ کرنا چاہتا ہوں کہ رائٹ۔ ہم دیانتداری سے ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کریں، جو ہماری سٹرینگثs ہیں ان کو بھی ہم بیان کریں، اور جو ہماری ویکنیسز ہیں ان کا بھی اعتراف کر لیں، اور کوشش کریں کہ نرمی سے بات کریں، مسکرا کے بات کریں۔ میرا خیال ہے کہ اس لحاظ سے ہم کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ میں اس کا شکر گزار ہوں اس بات پر اویس صاحب کا کہ انہوں نے بڑی تمیز، بڑی تہذیب، بڑے احترام کے ساتھ گفتگو کی۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، زبردست آپ نے اس کو کیا ہے، سم اپ کیا ہے۔ اس میں بہت سارے پلس تھے کہ اچھے ماحول میں ہوا پورا پروگرام، اور جو چیزیں طے کی گئی تھیں تمام شرکاء نے اس کو بخوبی فالو کیا اور اس کے مطابق وہ چلے۔ میرا ایک تاثر تھا، یعنی جب آپ کے ساتھ میں الگ سے پروگرامز کرتا ہوں تو یہی سوال جب میں اٹھاتا ہوں تو آپ کے جواب زیادہ بہتر اور مدلل تھے، مکمل جواب ہوتے تھے۔ وہاں پہ جیسے آپ نے ابھی ٹائم کی نشاندہی کی، ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ چیز گھوم رہی ہو، تو کچھ میں لگتا ہوں کہ کچھ سوالوں کے جواب آپ مزید دے سکتے تھے، یا اس سے زیادہ بہتر انداز میں دے سکتے تھے۔ تو ایسا کیا کوئی پریشر تھا، یا کیا مسئلہ تھا اس وقت؟ ٹھیک ہے، آپ نے بڑا اچھی تنقید کی۔ اب دیکھیں، یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ کوئی پریشر ہو، یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ میں نروس ہوں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ایک اور بھی بہتر بات کی جا سکتی ہے، مجھے اپنی عزت بھی تو رکھنی ہے نا۔ تو ایک بہتر بات یہ ہے کہ جی حقیقت یہ ہے کہ میرے اوپر ٹائم کا پریشر تھا، ٹھیک یعنی ہے۔
اور وہ میں نے اس کا اعتراف کر لیا کہ یہ میری غلطی تھی، اویس صاحب کی غلطی نہیں تھی، جی کہ میں نے یہ طے کیا اور کروایا کہ ہم جی 3 3 منٹ میں جواب دیں گے۔ وہ جی بالکل ناکافی وقت ہوتا ہے۔ تو میرے اوپر جب میں کوئی بھی گفتگو کر رہا تھا اس خاص پروگرام میں، تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ مجھے 3 منٹ کے اندر اندر اس کو مکمل کرنا ہے، اس وجہ سے کچھ کوتاہی لازمن ہوئی ہوگی۔ جی لیکن اب میں آپ کو یہ بتاؤں ملک صاحب کہ جی حقیقت واقعہ یہ ہے کہ مجھ سے آپ ایک ہی موضوع پر ایک ہی دن میں 2 مختلف موقعوں پر گفتگو کرائیں، وہ فرق ہو۔ یہ ٹھیک ہے بالکل ممکن ہے کہ ایک موقع پر میں کوئی زیادہ بہتر گفتگو کر لوں، اور جی دوسرے موقع پہ معلوم ہو کہ جی آپ نے تو بہت سی باتیں چھوڑ دی۔ تو رائٹ یہ وقت وقت کی بات ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہ کوئی ہار جیت کا کوئی والا میچ تو ہو نہیں رہا نا، نہیں بالکل نہیں تھا جی اس میں تو ہم سمجھنے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور میں آپ جی کو بتاؤں ملک صاحب، انسان جو ہے نا، جب تک وہ اس دنیا سے رخصت نہیں ہوتا، جی اس کے دل میں بات داخل ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ ٹرو اور میں تو آنےسٹلی آج بھی اویس اقبال جی صاحب کے لیے دعا گو ہوں، جی اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بات سمجھائی جا سکتی ہے جی اگر وہ اپنے اندر کی اس سختی کو کم کریں جی کہ جو اس جی وقت ان کے اندر نظر آ رہی ہے، جس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ہم کسی کا سائیکو انالیسس کیوں کریں؟ ہم کسی کی ٹرو نیت میں، اس کی موٹیویشن میں کیوں جاننے کی کوشش کریں کہ ان کے کیا مقاصد ہیں؟ ہمیں تو انسان کے ظاہر کو اور اس کی خوبیوں کو دیکھنا چاہیے۔ بالکل جہاں ڈاکٹر صاحب پروگرام میں مجھے بہت ساری چیزیں اچھی لگی تھی، وہاں ایک یہ چیز بھی اچھی لگی تھی کہ ایک بڑے عالم اور مفکر کی طرح آپ نے سب سے پہلے ان کو دعوت دی، جو جو کہ مجھے بہت ہی شاید وہ حاصل تھی اس پورے پروگرام کی، جو آپ نے ان کو دعوت دی کہ آپ آئیں، دین کی طرف آئیں، ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں، سمجھیں، مانیں۔ یہ صرف اس طرح کے پروگرامز تنقید برائے تنقید یا پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں ہونے چاہیے، اصل میں اس کا مقصد لرننگ ہونا چاہیے، انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے۔ تو یہ چیز ڈیفینیٹلی مجھے اچھی لگی، پلس تھی اس پروگرام میں۔ ڈاکٹر صاحب ساتھ ہی اس سوال کو بھی ایڈریس کرتے چلیں کہ آپ کے نزدیک الحاد کتنا بڑا چیلنج ہے؟ یہ کیوں ایک دم اس کا شور مچ گیا ہے؟ کیا اس کی وجہ سوشل میڈیا ہے یا آپ کچھ اور وجوہات سمجھتے ہیں؟ اور کیسے اس مسئلے کو ٹیکل کیا جائے؟ دیکھیں وہ آپ نے بھی شاید کچھ کیمسٹری پڑھی ہو، میں نے جی جو تھوڑی بہت کیمسٹری پڑھی ہے اس میں ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کیٹلسٹ، جی یعنی وہ جو بھی آپ تجربہ کرتے ہیں وہ تجربہ جی بہت تیز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ تو ایک کیٹلسٹ ہے، یعنی جو کچھ پہلے ہو رہا تھا جی پس پردہ یا دھیمے سروں میں وہ اب جی نمایاں ہو کے سامنے آ گیا ہے۔ رائٹ لیکن جو الحاد کا مسئلہ ہے، وہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایک واقعی سنجیدہ، ایک تھریٹننگ، جی چیلنجنگ مسئلہ ہے، جی اور اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ہوں، ایک وجہ، میں مختصر بات کر رہا ہوں ورنہ تو اس پہ ایک بہت جی لمبی بات ہو سکتی جی 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 ہے۔ ایک وجہ اہل مذہب کی ناکامی، ٹھیک ہے ناکامی سے مراد ان جی کے علم کی، ان کی پریزنٹیشن کی ناکامی بھی، ہوں، اور ان کے کردار، ان کے اخلاق کی ناکامی بھی۔ جی اور دوسری جانب مغربی دنیا میں سائنس ٹیکنالوجی کے نتیجے میں جو بے پناہ ترقی ہوئی، جی جس کو جب ایک نوجوان دیکھتا ہے کہ ایک جانب یہ لوگ ہیں کہ جو نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، اور جی ایک جانب یہ دقیانوسی لوگ وہی پرانی باتیں کر رہے ہیں، اور ہوں اس کے نتیجے میں کیا ان کو حاصل ہوا، تو رائٹ ظاہر ہے کہ یہ سوچ سطحی ہے۔ یعنی جو جی بھی اس طرح سوچتا ہے اس کو جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال اس کے نتیجے میں جو ایک کنٹراسٹ، ایک فرق نظر آتا ہے، اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ پھر اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جو لوگ ایتھیسٹ بنے، انہوں نے پھر اپنے نقطۂ نظر کو مدلل طریقے سے، اچھے انداز میں سمجھانے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے، اور نوجوانوں کو ایک جانب اپنے دین سے ویسے ہی مایوسی ہو گئی، لوگوں کی، دیندار لوگوں کی پرفارمنس کی وجہ سے بھی، اور بہرحال دین ہم سے یہ چاہتا ہے نا کہ ہم ایک ڈسپلن زندگی گزاریں، اپنی جی خواہشات کو لگام دیں۔ تو نوجوان تو یہ نہیں چاہتا نا۔
چاہتا ہے کہ جو کچھ وہ کر سکتا ہے کرے. تو جب اس کو یہ آ، امکان نظر آیا کہ نہیں یہ تو مذہب کو تو ہم ختم کر سکتے ہیں، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر لوگ اس کی طرف لپکتے ہیں. اور ایک اور بھی میں نے مسئلہ دیکھا ہے ہوں، ملک صاحب، وہ مسئلہ الہاد کے ماننے والوں میں بھی ہے اور مذہب کے ماننے والوں میں بھی ہے. ہوں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کیا حکمت ہے. یقیناً اس کے ہاں حکمت امتحانی کی ہے. وہ ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ نے بھی دیکھا ہوگا میں بھی دیکھتا ہوں، ایک انسان کسی ایک نقطۂ نظر کو، چاہے وہ مذہبی ہو چاہے وہ ہوں، مذہب کے خلاف ہو، اگر ایک عرصے تک اختیار کیے رہتا ہے، اس کے بعد مالک صاحب بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس کو سمجھایا جائے. معلوم یہ رائٹ، ہوتا ہے کہ اب وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہوں، یہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، میں یہ ہوں، نہیں کہہ رہا کہ لوگ ہوں، بدل نہیں سکتے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. پھر لوگ مصروف بالکل، بھی ہیں، بات بھی نہیں سنتے. رائٹ، تو بالکل صحیح، پے در پے مسائل ہیں. جی. ہم مسلمانوں نے جو عمومی طور پہ اپنے مذہب کو ایک دائرے میں بند کر دیا ہے، اور علم جو ہے چاہے اس کو مذہب سے ہٹ کے دیکھیں، ویسے کہ علم کو دیکھیں، اس میں ایک ایوولوشن آتی ہے، اس میں نئے نئے ٹیکنیکس آتی ہیں. ہم نے مذہب کو ایک جگہ پہ وہی مدرسے میں پرانا مذہب پڑھایا جا رہا ہے، پرانے انداز سے پڑھایا جا رہا ہے، وہی کتابیں ہیں، کوئی نئی تحقیق نہیں ہے. کوئی بندہ نئی بات کرے تو اس کو مختلف خطرات لاحق ہو جاتے ہیں. تو یہ اس طرف آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ مطلب علم جو ہمارا علم ہے مذہب کا، اس کو بھی تو ارتقاء کی جدیدیت کی ضرورت ہے، اس کو بھی سائنسی بنیادوں پہ پرکھنے کی ضرورت ہے. آپ کا کیا اس بارے میں فرمان یعنی یقیناً ہے؟ مذہب کے ماننے والوں اور مذہبی علوم کے پڑھنے پڑھانے والوں کو اپنے اندر یہ تبدیلی لازماً پیدا کرنی ہوگی اگر وہ دنیا میں اللہ کے اس آخری سچے دین کو لوگوں میں پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. کہ ٹھیک وہ جو کچھ مانتے ہیں، جس طرح سے وہ پڑھا رہے ہیں، جس جی، طرح سے وہ زندگی گزار رہے ہیں، اس کو وہ ریویو کرنے کے لیے، ری وزٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. مگر معلوم ہے کیا رکاوٹ ہوتی ہے؟ جی، ایک بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ ہمارے ہاں مسلمانوں نے ایمان اور اصل دین اور اپنی روایات میں فرق ہی نہیں کیا. وہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ نے پگڑی کی جگہ ٹوپی پہن لی اور ٹوپی اگر آپ نے اتار دی، دین ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، یار اس طرح تو نہیں کام چل سکتا بھائی. رائٹ، میرا مطلب ہے کہ آپ نے ہر چیز کو جو آپ کے پہلے کی روایات تھیں اس کو اگر وہی دین بنا دیا، جو حیثیت توحید کی، میں آپ کو یقین جانے کوئی فرق نہیں ہوتا لوگوں کے یہاں. جی، جو حیثیت توحید کی ہے، جو حیثیت آخرت کی ہے، جو حیثیت ہوں، نبوت کی ہے، وہی لگتا ہے ٹخنوں سے ہوں، اوپر شلوار کرنے کی. بھائی خدا کے واسطے دونوں میں فرق کرو یار. ایک چیز ہے جو آپ کی رائے ہے، دوسرا جی، بھی ایک رائے رکھتا ہے. اتنی سختی جی، نہ دے. جی، بلکہ سختی تو اس میں بھی نہیں ہونی چاہیے. بھائی ایک جی، شخص آپ سے اختلاف کر رہا ہے، ایک شخص انکار کر رہا ہے، تو آپ جی، کا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ دوسرے کو سمجھائیں. تو میں کہنا ہی جی، چاہ رہا ہوں کہ جو آپ کی بات ہے بالکل بجا ہے کہ ہمیں اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنی ہوگی. اچھا ایک اور بھی میں مسئلہ آپ کو بتاؤں کیا ہوتا ہے. جی، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ کہیے کہ ایک مولوی صاحب ہیں، مولوی خالد ظہیر. ہوں، مولوی خالد ظہیر کے سامنے 1500 لوگ ان کی بات سن رہے ہیں. مولوی خالد ظہیر صاحب سمجھتے ہیں یہ 1500 لوگ کی دنیا ہے. وہ رائٹ، ان 1500 کے ایسے نشے میں گرفتار ہوتے ہیں کہ اس سے ورے آگے وہ کچھ سوچنے کے لیے تیار نہیں. اور خدا کے واسطے خالد ظہیر صاحب اپنی آنکھیں کھولو، اس 1500 کے پیچھے جو ایک دنیا ہے وہ تمہارے دینی نظریات سے باغی ہو چکی ہے. لیکن رائٹ، آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہماری یہ دنیا ہے، آخر یہ بھی تو مان رہے ہیں. ارے ان میں سے ہوں، تمہیں پتا ہے کہ کتنے لوگ تم کو اس لیے مان رہے ہیں کہ وہ سوچ ہی نہیں رہے. رائٹ، وہ تمہاری گفتگو کی سٹائل سے بڑے متاثر ہیں. شاید بعض لوگوں کو تم نے اسکالرشپ دیا ہوا ہے. ہوں، یعنی ہمیں اپنے دین کے بارے میں حساس ہونا چاہیے. اور جی، اس کی حساسیت میں ایک لازمی چیز وہ یہ ہے کہ ہم اپنی رائے کو جی، اتنا مقدس نہ بنائیں کہ اس میں نہ جی، تنقید ہو سکتی ہے نہ اس کو ریوزٹ کرنے کا کوئی امکان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا پروگرام میں کیسر راجہ صاحب کے ساتھ بھی دیکھ رہا تھا. اس میں ان کا جو مین سوال تھا وہ یہ تھا کہ
حضور پاک کے زبان سے ہم تک پہنچنے والا قرآن تو ہم مانتے ہیں، لیکن ان کی طرف سے آئی ہوئی حدیث کو ہم نہیں مانتے. یعنی یہ وہ غامدی صاحب کی طرف اشارہ کر رہے تھے. تو کیوں ایسا ہے؟ اگر قرآن ہم مان رہے ہیں وہ بھی حضور پاک کا قول ہے، انہوں نے فرمایا، تو حدیث بھی انہی کا قول ہے، اس کو ہم اس پہ شک کرتے ہیں، اس پہ اعتراضات اٹھا دیتے ہیں. تو کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ دیکھیں، جو آپ نے بات کہی نا، جی. یہ بات ہے کہ جس پر ایک ہی تبصرہ کیا جا سکتا ہے کہ یار معاملات کو اوور سمپلیفائی نہ کریں. ٹھیک ہے. ایک تبصرہ وہ بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کسی جی. اور معاملے میں، لیکن وہ یہاں بھی چسپا ہوتا ہے، اور ہوں. وہ یہ کہ اے اہل کتاب کو خطاب کر کے، جی. لا تغلو فی دینکم غیر الحق، تم ٹھیک ہے. اپنے دین کے معاملات میں مبالغہ نہ کرو، ایگزیجریٹ نہ کرو. ہوں. کہاں قرآن مجید کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا، آپ کو پورا یاد ہو گیا، آپ کے ساتھیوں نے یاد کر لیا، تمام صحابہ کرام کو اس کا علم ہو گیا کہ وہ الحمد سے لے کے والناس تک اللہ کی کتاب 114 صورتوں پر مشتمل ہے. بہت سے لوگوں نے پورا یاد کیا، اکثر نے اس کا ایک بڑا حصہ یاد کیا، اور پھر اس کے بعد اگلی نسل اور اس کے بعد اگلی نسل کو پہنچ گیا جی. اور اہتمام کے ساتھ پہنچا. اور کہاں یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بات کی، ایک سے، دو سے، 10 سے، 20 سے، ان میں سے چند نے اس کو آگے بیان کی اپنی زبان میں، یعنی ٹھیک ہے. کوئی ریکارڈڈ میسج بھی نہیں تھا. جی. وہ تو ریکارڈڈ سے بھی بہتر ہے قرآن مجید، اس کو جی. یاد کر لیا گیا. یہاں ٹھیک لوگ ہے. جس کو کہتے ہیں نا کہ حدیث جو ہے جی. وہ روایت باللفظ نہیں ہے، بلکہ ٹھیک ہے. روایت بالمعنی ہے. یعنی راوی نے، بیان کرنے والے نے اپنی سمجھ کے مطابق اپنے الفاظ میں بیان کیا. اس میں بھی اور ٹھیک ہے. بہت سارے سوالات ہیں کہ اس کا ہوں. سیاق کیا ہے، سباق کیا ہے. تو اس وجہ سے ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات میرے ذہن میں نہیں ہے، اگر ہوں. فیصل آیا صاحب نے یہ فرمایا کہ حمدی صاحب اس کو مانتے اس کو نہیں مانتے، تو یہ بھی زیادتی ہے. حمدی صاحب اس کو ہوں. مانتے ہیں کتنا، جتنا ہوں. کہ اس کو ماننا چاہیے. حمدی صاحب اس ٹھیک کو ہے. صحیح جگہ پلیس کر رہے ہیں. آپ کو اس سے ٹھیک ہے. اختلاف ہے، آپ کو حق ہے اختلاف کریں اور آپ ہوں. اپنی بات پیش کریں، لیکن ہوں. حمدی صاحب کے بارے میں وہ بات نہ کریں کہ جو حمدی صاحب کرتے ہی نہیں ہے. بھائی ایک بندہ بالکل. زندگی بھر کا اپنا مشن بنا بیٹھا ہے کہ میں نے ہوں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اب اپنی تحقیق کا ٹارگٹ بنانا ہے، اور مجھے ہوں. زندگی بھر یہی کام کرنا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں آپ کو اہمیت نہیں دے رہے. تو وہ خیر وہ اس پر بھی ایک مذاق کرتے ہیں کہ ایک طرف تو کوئی اہمیت نہیں دیتے، دوسری طرف تحقیق کر رہے ہیں. وہ امید ہے کہ میرا ایک اور بھی ان سے پروگرام ہوگا تو میں ان کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. ان ٹھیک کو ہے. بھی میں دعوت کے جذبے کے ساتھ بات کرتا ہوں ان سے. مجھے جی. کوئی بحث جیتنے کی کوئی شوق نہیں ہے، بلکہ ٹھیک مجھے ہے. ایک مرتبہ غامدی صاحب نے کہا کہ اگر تم کبھی اس طرح کے موقع پر کہیں پھنس جاؤ تو ہوں. تم یہ کہہ دو ان کو کہ دیکھیں جیت آپ کی ہو چکی ہے، آپ ٹھیک ہے. صرف میری بات سن لیں. میں ہوں. تو یہاں جیتنے کے لیے نہیں آیا، میں نے اپنی ہار مان لی، پر پلیز میری بات ٹھیک سنیں ہے. اور بات اپنی ٹھیک ہے. سمجھائیں. ٹھیک ہے. ایکسیلنٹ. آخری سوال، اس کے بعد ہم پروگرام ختم کرتے ہیں. یہ بالکل موضوع سے ہٹ کے ہے. ہدایت کیا چیز ہے؟ اور کیا ہدایت خود بخود مل جاتی ہے یا مانگنی پڑتی ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، اس کے لیے الگ جی. سے ایک پروگرام کریں. لیکن میں مختصر اس کا جواب دیتا ہوں. جی. دیکھیں میری انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. جس دنیا میں ہم جیتے ہیں، اس دنیا کو بنانے والے نے اس دنیا کے بارے میں ایک پلان، ایک سکیم ہے کہ جو اپنی وزڈم میں رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یعنی ہم انسان اس دنیا میں آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اس دنیا میں جو اس کا پلان ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان. ہدایت یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی یہ سکیم سمجھ میں بھی آ جائے، اور پھر اس کے مطابق انسان اپنی زندگی کو ڈھالنے کے لیے تیار بھی ہو جائے. اب آپ نے ٹھیک. پوچھا ہے کہ ملتی کیسے ہے. ہوں. ایک شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اس ہدایت کو پانے کے لیے سچے طالب علم
सच्चे मुतलाशी बन जाएं। अल्लाह का वादा है कि वो हर ऐसे शख्स को कि जो हिदायत पाने के लिए बेताब हो जाएगा, उसको हिदायत देगा। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। ख्वातीन हज़रात, आज का प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।